بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 26 شوال جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہے اور یہ شوال کے مہینے کا آخری جمعہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے پورے سال کے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے جو تمام بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، شوال کی 26 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پورا سال شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ آج جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے اسے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے لیے مال و دولت، کامیابیاں اور رزق اس ایک دن کے عمل سے حاصل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ مہینہ عید کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کے آخری جمعہ کو مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی تقدیر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ شوال کا آخری جمعۃ المبارک برکتوں اور عظمتوں والا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو وظائف روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ان کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس چھوٹے سے عمل کو، اس چھوٹے سے وظیفے کو بالخصوص شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لینا ہے۔ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجتیں پوری ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، پتہ نہیں پھر ہم کو دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آج آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں، پریشانیوں اور مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے، مغرب عشاء تہجد کے بعد پڑھیں گے تو یہ عمل بھی افضل ترین عمل ہے۔ آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لینا، آج کھل ڈل کر مانگنا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج جو شخص شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ لوگ تھک چکے ہو، نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔
نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آج آپ جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو مجھے کوئی اپنی جیب سے تو کسی کو پیسے نہیں دینے جو میں آپ کے آگے مستند اعمال چھپاؤں۔ اللہ والو یہ تو رب کا قانون ہے کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو گے، میں تمہارے لیے پہلے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والو آج اللہ پاک کی ذات سے مانگنے کا وقت ہے، آج اپنی تقدیر اور قسمت کو چمکانے کا وقت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی تمام دنوں پر افضل ہے، اور یہ دن جب شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے اور شوال کا آخری جمعۃ المبارک ہوتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو اگر آج آپ اپنی بند قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، اللہ پاک سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان کے پورے روزوں کا صلہ چاہتے ہو، اگر آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے میرا رب انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو ہمیشہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جب شوال کا چاند نظر آتا ہے، جب شیطان کھل جاتا ہے تو بندے بھی اپنی طرح طرح کی الجھنوں اور حرکات میں پہلے کی طرح مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آج فجر کا منظر دیکھ کر میرے تو خود رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آدھی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جو پہلی صف ہوتی ہے وہ صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ورنہ رمضان کے جو ایام چل رہے تھے تو مسجد تقریباً آدھی سے زیادہ فل ہو جاتی تھی، اور جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو اس دن تو پوچھے ہی نہ کہ روڈوں پر بھی پنڈال لگانے پڑ جاتے تھے۔ آج کیا دن ہے، آج کیا لمحات ہیں کہ نمازی بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح سے ہم لوگ گزارا کریں گے تو خود سوچیں کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی ہم پر نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گا؟ کیا اللہ پاک نے ایک ہی مہینہ رکھا تھا عبادات کے لیے؟ کیا باقی کے 11 مہینے ہم نے شیطان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ والو یہ خواتین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں کہ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں تم سے ہی آباد ہیں۔ آباد کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف ویسے ہی جاتے رہیں اور پیسے نہ دیں، اور ہرگز مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ لوگ خود ہی جاتے رہیں اور اللہ پاک نے استطاعت جو دی ہے تو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو رب کم سے کم 70 گنا آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والو یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر آج آپ لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی زندگی بھی آباد ہوگی، ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج شوال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت اور تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ بندہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ شوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ مہینہ اللہ پاک نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے۔ عید کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج شوال کی 26 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج مانگ لو۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے آج شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا شوال کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اے میرے مولا بن مانگے لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ اے میرے مولا رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نماز با جماعت ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اے میرے مولا صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی۔ اے میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے میرے مولا جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ اے میرے مولا جن کے بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا ان کو نرینہ اولاد سے نواز، جن کے بچے ہیں اور وہ نافرمان ہیں، اے میرے مولا ان کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ان لوگوں کو تو مختص فرما دے۔ اے میرے مولا آج ہماری زندگی کی جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی تکالیف ہیں، تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اے میرے مولا تو کن فرمائے گا تو ہم سب کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، کشادہ روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جو لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، ان پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔
گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، پاکستان کے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مولا ہم کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور ہر بندہ جب آمین کہے تو ان بندوں میں سے کوئی ایک اللہ پاک کا محبوب ترین بندہ نکلے، اللہ پاک جس پر انعامات فرما رہا ہو، وہ بندہ اگر آمین کہہ دے تو ہم سب کی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والو اجتماعی دعاؤں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آج شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3، 7 یا 11 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا آگے بڑھا کر دیکھنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو دوستو پھر نہ کہنا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے۔ آج شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کو ایک بار ضرور کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اچھے روزگار کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج جو بھی شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ دل میں جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں یا پھر روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو یہ آج کا بڑا مستند عمل ہے۔ جو شخص بھی شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کی تقدیر اور قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اللہ والو آج پہلے نمبر پر جو آپ لوگوں نے عمل، جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہے، عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات بھی ہیں۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یا ذل جلال والاکرام اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جو شخص بھی اس نام کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے گا اللہ پاک اس کی مدد انشاءاللہ فرمائیں گے، اور جو شخص بھی یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے شوال کے آخری جمعۃ المبارک کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل دیں گے، اس کے دل کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آپ لوگ اپنی حاجات اللہ پاک سے پوری کروا سکتے ہیں۔ اب اللہ والو یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ 33 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، نصیب اور تقدیر، زندگی اور موت، رزق ہر شے کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے اور بڑی بڑی تعلیمات کو بھی رکھ دیا جائے، 7 زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر آپ لوگ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ آج شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا یہ راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص الخاص عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن آج شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کیسے پڑھنا ہے اب توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجیے گا کہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج جس چیز پر یہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو۔ اللہ والو، رب کی ذات رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتی ہے، فرشتے زمین پر آ کر آپ کے گھر کے حالات کو بدل جاتے ہیں، مانگنے والوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو شوال کی آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح نہیں پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی رب کریم سے یہ تسبیح پڑھتے دوران مانگتے چلے جائیں گے تو آپ کی پوری لسٹ رب کریم آپ کے مقدر میں لکھنے پر قادر ہے اور کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدم چومیں گی۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ میرے رب کی اتنی پاک صفت ہے، وہ صفت یا رحمانو ہے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ یا رحمانو یا اللہ کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یا رحمانو میرے رب کی اتنی پاک صفت ہے کہ اس صفت سے جب کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً پہنچتے ہیں۔ آج کا آخری عمل یا رحمانو یا اللہ ہے۔ آپ یا رحمانو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ جب آپ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں گے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو حاجت مانگنی ہے، آج آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، شوال کا آخری جمعہ ہے، آپ لوگ جو حاجت کریں گے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے اور پھر جب پکڑ ہو جائے تو پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، 100% توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ اللہ آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجات کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ دوستوں مانگ لیجئے گا کیونکہ یہ وقت، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج اس شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ ہر بندے کی تقدیر بدلے گی، ہر دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی توبہ کی وجہ سے ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پہلے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن اتنا نوازے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی